أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب محبت و عقیدت سے رسول اللہ کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ کافی زیادہ احباب بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، خود ہی رسول اللہ کی ذات پہ محبت سے درود پڑھا کریں، کیونکہ درود جو ہے یہ بندے کے چہرے کو روشن و منور فرما دیتا ہے۔ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ بندے کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اور رسول اللہ کی ذات پہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ اور ستھرا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے اللہ اس بندے کی زندگی میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ میرے رسول کی ذات گرامی پہ درود پڑھنے لگ جائے اللہ رب العزت اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک لمحے میں 10 نیکیاں لکھواتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10 گناہ مٹوا بھی دیتا ہے۔ اور درود، سب سے بڑا درود پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہ کے رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھنے کا عادی ہوگا کل قیامت والے دن میدان معاشر میں اسے رسول اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور میرے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے آقا تیری دیوار کی طرف۔ تو درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات گرامی کا میدان معاشر میں قرب نصیب ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم نور لگی ہوئی تھی، ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح قیامت والے دن میدان معاشر میں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے صبح قیامت تک آنے والا آخری بندہ تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے، آپ کے سب سے زیادہ قریب کون سا ہوگا، کون سا بندہ ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا میرے غلاموں کل قیامت والے دن میدان معاشر میں مجھ محمد کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں رہ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع میں روایت لکھی ہے، آپ احباب جانتے ہیں آج کل لوگ سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لینا دینا بھی کرنا پڑے تو لے دے لیں لیکن سرکاری نوکری لگ جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھا ہے جس کا سر 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور اس کے پاؤں 7 زمینوں سے نیچے تحت الثری پہ، اور فرمایا کہ اس کے جسم کی چوڑائی یہ ہے کہ اس کے دونوں پر مشرق سے مغرب تک اگر وہ کھولے تو پھیل جائیں گے۔ حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں اس فرشتے کو اللہ نے صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یا رسول اللہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا جب میرا کوئی امتی میری ذات پہ صرف ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے نور کے سمندر میں غوطہ لگا، تو فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق جب میرا امتی میری ذات پہ صرف ایک دفعہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ حضور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ باہر آ کے پھر آ کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اندازہ لگائیے گا کہ مشرق سے مغرب تک اتنے لمبے چوڑے پر تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ باہر نکل کے قطروں اپنے پروں کو جھاڑتا ہے فرمایا جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں اللہ ہر ایک قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اگلی بات سن کے یقیناً آپ کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں اس نور کے قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جس میرے محبوب کے امتی نے صرف ایک دفعہ محبت سے میرے رسول کی ذات پہ درود پڑھا ہے قیامت کی صبح تک اس بندے کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو۔
تو یار بندہ سرکاری نوکری ڈھونڈتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے جی کہ آخر بندہ بوڑھا بھی ہوگا، بوڑھا ہو گیا تو پینشن ملتے رہے گی، آہستہ آہستہ گریڈ اپ ہوتا رہے گا، گاڑی مل جائے گی، پھر کوئی مکان اچھا ملے گا، سیلری آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی، جب بوڑھے ہو جائیں گے کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، پینشن ملتی رہے گی۔ اس وجہ سے دنیا کے سرکار کے نوکر بنتے ہیں لوگ، اور لوگ سرکاری نوکری ڈھونڈتے ہیں۔ میں جب یہ حدیث مبارکہ پہلی دفعہ پڑھی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بندہ دنیا کی سرکار کا نوکر بن جائے تو وہ مرتے دم تک ساتھ دیتے ہیں، یعنی مرتے دم تک پینشن دیتے رہتے ہیں، لیکن جو مدینے والی سرکار کا نوکر بن جائے منو مٹی کے نیچے بھی چلے جائے، میرے رسول فرماتے ہیں قیامت تک میری غلامی کا صلہ اسے یہ ملے گا۔ لوگ بھول جائیں گے، اپنے پرائے نام بھی یاد نہیں رکھیں گے، لیکن فرمایا اللہ میری غلامی کا صلہ یہ دے گا، قیامت تک فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ یقیناً ہر بندے کی خواہش ہے کہ بندہ مر جائے منو مٹی کے نیچے، ہزاروں سال گزر جائیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے دعا کرنے والا تو ہو۔ فرمایا صرف ایک دفعہ محبت سے جو درود پڑھتا ہے، عجب فیض ہے ان کی محبت کا ناس، درود ان پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ ضمانت کہاں تک ہے؟ 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 4 سال کی نہیں، بلکہ فرمایا صبح قیامت تک، جب تک وہ اٹھ کے میدان محشر میں اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، فرمایا اللہ کے نوری فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک محبت سے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار سید کائنات، سرور کائنات، شان کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، محبوب کائنات، محبوب رب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، زینت بزم کائنات، سبب تخلیق کائنات، سبب وجود کائنات، راحت کائنات، رونق کائنات، روح کائنات، خوشبو کائنات، تاجدار کائنات، مختار کائنات، سید الابرار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام و دیگر احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب اعلان فرمائیے، اپنی امت کو ارشاد فرمائیے میں تبلیغ دین پہ تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول نے جن کٹھن راہوں سے گزر کر یہ دین امت تک پہنچایا، امت اس سے انجان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ابتدائی اسلام میں کسی کافر کے سامنے اللہ کی توحید بیان کرنا چاہتے تو وہ کافر کانوں میں انگلیاں لے لیتے اور کہتے کہ ہم نہیں آپ کی بات سنیں گے، لیکن اللہ کے رسول کا حوصلہ صبر دیکھیے، فرماتے کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو کانوں سے انگلیاں نکالو گے، میں محمد اپنے رب کی توحید کا پیغام سنا کے ہی جاؤں گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کافر کے گھر تشریف لے جاتے کہ میں اسے بتاؤں دین کیا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام دوں، اسے جنت کی راہوں کا مسافر بنا دوں، جہنم سے اسے بچا لوں۔ محدثین فرماتے ہیں جب رسول اللہ کسی کے گھر کے سامنے تشریف لے جاتے تو بعض کافر حضور کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا حوصلہ پست نہیں فرماتے، بلکہ اس کے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کے فرماتے کوئی بات نہیں، اب تو دروازہ بند کر لیا، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا، میں محمد اپنے رب کا پیغام سنا کے جاؤں گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، رسول اللہ جس رستے سے چل کے تبلیغ کرتے تھے ان رستوں میں کانٹے حضور کے پاؤں کے نیچے بچھائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف دعوت توحید دینے کی پاداش میں جس رستے پہ رسول اللہ نے چلنا ہوتا تھا اس پہ گڑھے کھودے گئے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں گر جائیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن حرم میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے سر سجدے میں رکھتے ہیں تو رسول اللہ کے پشت نور پہ اوجھنیاں ڈالی گئی، کس وجہ سے کہ یہ دین کا پیغام دینا چھوڑ دیں۔ لیکن صاحب وہ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے اتنی مشکلیں برداشت فرمائیں، اتنی اذیتیں برداشت فرمائیں، حتیٰ کہ میرے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو دین پہنچانے کی وجہ سے اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ محمد کو ستایا گیا۔
میں جتنا مجھ محمد کو اذیت پہنچائی گئی، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئیں، جتنی پریشانیاں مجھے دی گئی ہیں، کسی نبی کو نہیں دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا تسلسل نہیں ٹوٹنے دیا۔ وہ ذوالمجاز کی منڈی میں ہو، وہ عکاظ کے میلے میں ہو، وہ طائف کے بازاروں میں ہو، جہاں بھی رسول اللہ گئے لوگوں نے تشدد کیا، سنگریزیاں کی، حتیٰ کہ بعد یہ طائف میں تو یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ کے نالین مبارک بھی لہو لہان ہو گئے، اور جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا حضور ہاتھ اٹھائیے، اللہ آپ کی دعا رد نہیں فرمائے گا، کرے نہ ان کے لیے بد دعا، اللہ انہیں فوری طور پہ نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن میرے رسول کا حوصلہ اور صبر دیکھیے، جب اصرار بڑھتا ہے ساتھیوں کی طرف سے کہ ہاتھ اٹھائیے حضور دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی لفظ نکلیں گے کہ یا اللہ انہیں برباد فرما دے، اللہ پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک زخمی ہیں، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام کے نالین مقدسہ بھی وہ خون سے آلودہ ہو چکے تھے، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں پتہ نہیں میرا مقام کیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور بتائیے احد سے زیادہ سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ کیونکہ احد کے میدان میں صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ سخت دن رسول اللہ کے لیے وہ تھا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام میدان احد میں اونچے ٹیلے پہ اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ حضور نبی رحمت کے سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی اور رسول اللہ کے سر مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کے کونے شہید ہو گئے تھے میدان احد، اور رسول اللہ کے 70 جانثار صحابی ان کی مقدس جسم، ان کی لاشیں رسول اللہ کے سامنے پڑی تھی، اور ان میں سے حضور کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کے جسم کا مسلح بنایا گیا، آنکھوں میں نیزے مارے گئے، ناک کان کاٹ دیے گئے، سینہ چیرا گیا، پھر کلیجہ دل نکالا گیا، پھر اس کو چبایا گیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں ملا علی قاری نے لکھا کہ رسول اللہ میدان احد میں ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھے تھے اور رسول اللہ کی چشمان اقدس سے آنسو جاری تھے، اور حضور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، او میرے صحابہ بتاؤ میرے چچا کا کیا حال، میرے چچا کا کیا حال۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور احد کے دن سے بھی سخت دن کبھی زندگی میں آیا کہ جب 70 لاشیں سامنے پڑی تھی، اپنا سر مبارک پھٹ گیا، پٹی بندھی ہوئی ہے، محبوب کریم کے دندان مبارک سے خون کے قطرے گئے، حضور اس سے بھی زیادہ سخت دن زندگی میں آیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہاں عائشہ، اس سے بھی زیادہ زندگی میں سخت دن وہ تھا جب تیری قوم کو طائف کے بازاروں میں دین کا پیغام دینے گیا تھا، انہوں نے دین کے پیغام کے بدلے میں پتھر برسائے تھے۔ فرمایا عائشہ وہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا، اتنے مشکل رستوں سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اور اتنی مشکلیں اور پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے تبلیغ دین کی اور لوگوں کو جنت کی راہوں کا مسافر بنایا، جہنم کے گڑھے میں گرنے سے لوگوں کو بچایا، اللہ کی معرفت کا نور انہیں نصیب کیا، اللہ رب العزت کا قرب انہیں دیا، اتنی زیادہ مشکلیں، اتنی زیادہ پریشانیاں برداشت کی، لیکن اللہ کے محبوب ارشاد کیا فرماتے ہیں لا سالکم علیہ اجرا، میں نے دین بڑے مشکل وقت میں تمہارے تک پہنچایا، میرے اپنے تو اپنے، غیر تو غیر، اپنے بھی میرے دشمن بن گئے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے صرف ان کا مشن ایک ہی بن گیا کہ محمد عربی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، لیکن فرمایا میں نے دین کے تبلیغ کا تسلسل پھر بھی نہیں ٹوٹنے دیا، اتنے مشکل رستے سے چل کے جو دین تم تک پہنچایا ہے اس دین کے پہنچنے کا کوئی صلہ نہیں مانگتا میں تم سے، حتیٰ کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فاقے خود بھی برداشت فرمائے اور رسول اللہ کے گھر والوں نے بھی فاقے برداشت فرمائے۔ امام منذری نے لکھا کہ کئی دن تک ابتدائی اسلام میں رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول تبلیغ دین کا تسلسل نہیں ٹوٹنے دیتے، یہ نہیں ہے کہ آج کھانا نہیں کھایا تو رہنے دیتے ہیں تبلیغ کرنے کو، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ روزانہ نکلتے اور کافروں کے دروازوں پہ جا کے دستک دے کے فرماتے اوے باہر آؤ میں تمہیں رب سے ملانے آیا ہوں۔ حتیٰ کہ امام منذری فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا شانہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، مدینہ المنورہ کی پاکیزہ گلیاں ہیں، اور حضور نبی رحمت ایک جگہ پہ تشریف لے گئے مکہ المکرمہ کی جگہ، تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی کھڑے ہیں ایک جگہ پہ چونک، حضور نے ارشاد فرمایا خیریت سے کھڑے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، بھوک کی شدت پڑی،
تو ہم گھر سے باہر آ گئے، بھوک کی شدت نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، باہر آ گئے کہ چلو آپس میں کوئی گفتگو کرتے رہیں گے، کلام کرتے رہیں گے، بھوک کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی تسلی دی؟ نہیں، بلکہ امام منذری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ، جس چیز نے تمہیں گھر میں ٹکنے نہیں دیا تمہارے نبی بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر آئے۔ میں اگر تم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تو تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کئی دنوں سے کھانا تناول نہیں کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری قریب سے گزرے، دیکھا رسول اللہ کے چہرے پہ نکاہت کے آثار ہیں، بھوک کے آثار ہیں۔ عرض کی حضور میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی دعوت رد نہیں فرماتے تھے، محبوب کریم نے دعوت قبول فرمائی، ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بکری ذبح کرتے ہیں اور گھر والوں کو دیتے ہیں کہ جلدی جلدی پکاؤ، رسول اللہ کے چہرے پہ نکاہت کے آثار ہیں۔ اتنی دیر میں باغ سے کھجوریں لا کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی، حضور یہ تناول فرمائیے، تب تک کھانا بن کے آ جاتا ہے۔ امام منذری فرماتے ہیں جب کھانا پک کے رسول اللہ کے سامنے آیا نا، آقا کریم نے جب کھانا دیکھا تو رسول اللہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور نبی رحمت نے ایک غلام کو آواز دی، ایک روٹی پہ چند بوٹیاں رکھی اور ارشاد فرمایا یار جاؤ میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کئی دنوں سے بھوکی ہے، یہ روٹی اسے بھی دے کے آؤ۔ خود بھی فاقے برداشت کر، یہ مالک کونین ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے محبوب حکم آپ کہیے تو صحیح، یہ مکے کے اور مدینے کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کے چلیں گے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالک میں اسی طرح راضی ہوں، میں اسی حال میں راضی ہوں، بس مجھے تیرا قرب چاہیے، میں اظہار بندگی کے لیے اسی حال میں راضی ہوں۔ اچھا یار یہ دین پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے خود بھی فاقے برداشت فرمائے، اور وہ جو خاتون جنت ہیں وہ بھی رسول اللہ کے تبلیغ دین کے تسلسل کو، فاقوں کی وجہ سے تبلیغ دین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ نہیں کہتی ابا جی کھانا موجود نہیں ہے جا کے کھانا لے کے آئیں، بلکہ وہ بھی خاموشی سے رسول اللہ اگر فاقے برداشت کر رہے ہیں تو حضور کے گھر والے بھی فاقے برداشت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دین پہنچنے میں اللہ کے رسول نے مشکلات، پریشانیاں،